زندگی تو محض تعلیمی و خرچات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس عبادت سے سوائے مشقت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدسلوکی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ اب ایک دکان ہے جو زبان کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا، میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی سے پورا نہیں کر سکتی۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن پرکشش جسم بھی ڈھل جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگیوں کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ ہو جاتے ہیں، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ اچھے انسان کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں، بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ اخلاق اور رویوں کی بدسلوکی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کسی کے اخلاق اور دیانتداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے اور طمع کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی اور آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسروں سے کروا سکتا ہے۔ بد اخلاق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو نہ رہے۔ اس طرح کی مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔